اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 اور 48 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، اس کو کیسے بادشاہی دے دی گئی علینا ہم پر، فنحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار تھے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال، تو فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی اسے تم پر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادہ کیا ہے وسعت کے اندر علم کی اور جسم کی، واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت عطا کرتے ہیں من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکی ہی، یقیناً اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، ان یأتیکم التابوت، کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی ہیں، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یا اٹھا کر لائیں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے یا مومن ہو۔ ان کے نبی کون تھے؟ جس طرح کہ اس بستی کو ذکر نہیں کیا گیا، اس بات کو بھی بیان نہیں کیا گیا، تو ان کے جو پیغمبر تھے جن سے وہ تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں قتال کی اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم ارشاد فرما دیا، اور جو پیغمبر تھے انہوں نے وہ پڑھ کے انہیں سنا دیا کہ اب تمہارے لیے قتال کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جس کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے وہ طالوت ہے۔ طالوت یہ ایک درمیانی قسم کے مالی دنیاوی اعتبار سے شخص تھے، لیکن بڑے مستقیم مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر حکمران اور بادشاہ مقرر کر دیا، تو وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اس کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ ہمیں بادشاہ بنایا جاتا، جب ذات بیچ میں آ گئی تو دین ہو سکتا ہے، پھر اگر دین ہے تو پھر ذاتیات نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر آپ دین کو مان رہے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو مقرر کر دیا گیا؟ کیوں مقرر کیا گیا اس کو؟ آپ کو مقرر کر دیا جاتا پھر سب کچھ ٹھیک تھا، اور اگر آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو مقرر کر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض کریں گے، اللہ کے حکم کا انکار کر دیں گے، یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہوئی نا۔ تو یہ سردار کہنے لگے، اس کو بادشاہت کیوں دی گئی ہے؟ حالانکہ ولم یؤت سعۃ من المال، دنیاوی اصول و ضوابط اس وقت سے لے کے آج تک یہی چل رہے ہیں کہ سردار اس کو بنایا جاتا ہے، بادشاہت اس کے حصے میں آتی ہے جو مالدار ہو، دنیاوی مال و دولت رکھنے والا ہو، ہیبت جلال اس کا وہ قائم ہو ان پر، تو اس کو بادشاہت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جب بھی ایسے شخص کو بادشاہت ملی ہے اس نے کمینگی کی انتہا کی ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں کیا کیا اس نے، قارون و نمرود کو دیکھ لیں اس نے کیا کیا، اور دوسری طرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ہے، جناب عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھ لیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ وہ پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتال کا اجازت طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کو
بادشاہ جو عطا کی ہے، منتخب کیا ہے، وہ میں نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ تو جتنے بھی آج بھی یہ مالدارانہ نظام ہے نا، جو سرمایہ دارانہ نظام، یہ وقتاً فوقتاً آج بھی یہ مراحل دیکھ لیں گے، یہ کچھ عرصے کے بعد یہ دراصل یہ ایک غلام بنانے کا ایک جدید طریقہ ہے، یعنی مالی اعتبار سے اس قدر لوگوں کو پریشان کر دینا کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کے محتاج ہو جائیں۔ اور یہ اس طرح کی دنیا کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کمزور طبقے کو مزید کمزور کر دیا جائے اور جو بڑا ہے اس کو مزید اور بڑا کر دیا جائے۔ اور جب بھی یہ مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر پستہ کون ہے؟ وہ ایک غریب آدمی پستہ ہے، متوسط طبقے کا، اور جو بڑا ہوتا ہے تو وہ تو راتوں رات اور بڑا ہو جاتا ہے اور دولت سمیٹ کے وہ چند لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب تک یہ معیار رہا اور رہے گا اس وقت تک دنیا میں خوشحالی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار ذکر کیا ہے کہ یہ معیار ہونا چاہیے اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اور ایمان و اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، تو پھر معیار یہ ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اس کو چنے جو الہی معیار کے مطابق پورا اترتا ہے، دنیاوی معیار کے مطابق نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ جسم کے اعتبار سے یہ کام کر سکتا ہے، یعنی لڑائی اور مہارت اور یہ چیزیں اس کو معلوم ہیں۔ اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ اس کو فوقیت دی گئی کس وجہ سے؟ وہ علم کی بنیاد کے اوپر، اور وہ علم یہ دنیاوی علوم و فنون نہیں، وہ علم شرعی ہے، علم وہی ہے جس سے اصل انسان بنایا جاتا ہے۔ باقی یہ دنیاوی علوم و فنون ہے تو یہ تو صرف رزق کمانے کے ایک ہنر ہے، انسانیت یا اخلاق و کردار وہ ان چیزوں سے سیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگر اس چیز کے اندر بھی آپ کو اخلاق و کردار سیکھنا ملے گا تو ساتھ میں آپ کو اس چیز کو یعنی کتاب و سنت کو ملانا پڑے گا۔ اخلاق و کردار سنانے کے لیے اس چیز کو، ان کی آیات کو اور حدیث کو کوٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس آیت کے مطابق بننا چاہیے، اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو اخلاق و کردار ڈھالنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی ہمارا کیا کہیں سمجھ لیں دو رنگی ہے کہ ایک عام حالات کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اینڈ دا مسلمان بنو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور بادشاہت کے لیے، سرداری کے لیے اس میں کن کا مسلمان ہونا چاہیے؟ جنہاں دا انہوں نے پسند ہے نا، ادھر کو جن لوگوں کو پسند ہے نا اس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے۔ وہاں دین اور قرآن و سنت کے مطابق جو ایک اچھا انسان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس شخص پہ اسلام کی تعلیمات نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یاد رکھ لیں دعائیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں جناب عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ عطا کر دے، دوبارہ سے عدل و انصاف ہو جائے۔ تو جب اس طرح کے منہ ہوں گے سادہ سی بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اسلام جیسا یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ مل جائے، تو ایسے نہیں ملتا ہوتا۔ اسلام کے دو اصول ہیں یعنی طرز حکومت ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے۔ سب سے بہترین جو طرز حکومت ہے وہ خلافت ہے، اور خلافت کس کو دی جاتی ہے؟ جو وقت کے اندر اس وقت کا سب سے زیادہ علم وحی کو جاننے والا ہو، وہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے، وہ خلافت کا حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، معیار یہی تھا نا، آپ کے خاندان یعنی وہ قرآن جو ایک قرابت داری کا تعلق ہوتا ہے سب سے قریب، وہ تو نہیں تھا نا چہ جائے کہ یہ رشتہ داریاں تھیں آپس میں ملتی تھیں، لیکن اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ کیا تھا کہ جو اس وقت جتنا زیادہ عالم تھا، جتنا بڑا عالم ہے، وہ اس چیز کا حقدار ہے، اس چیز کو اس بندے کو خلافت دی جائے گی۔ تو خلافت ملے گی کب؟ جب عوام کا اور لوگوں کا یہ معیار ہوگا کہ وہ علم دین اور علم وحی کو ترجیح دینے والے ہوں گے نا، پھر ان لوگوں کے اوپر خلافت قائم ہوگی اور پھر ان لوگوں کو یہ نظام دیا جائے گا۔ اور یہ سب سے بہترین نظام ہے، طرز حکومت کا سب سے بہترین نظام کیا ہے؟ وہ خلافت ہے۔ اور خلافت کے اندر حقدار کون ہے؟ کہ جو سب سے زیادہ نبی علوم و فنون کو جاننے والا ہے۔ اب خلافت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن مولوی صاحب اچھے نہیں لگتے، قرآن و حدیث پڑھانے والے وہ اچھے نہیں لگتے، ایک آنکھ نہیں بھاتے، تو خلافت کہاں سے آ جائے گی؟ کوئی انگریز کو ماننے والا خلافت قائم کرے گا نا، ایسے ہی ہے۔ تو پھر وہ جو قائم کر رہے ہیں وہ ویسی ہے اور ویسی ہی ملے گی، اور اسی طرح سے یہ تھپیڑے پڑتے رہیں گے۔ اور دوسرا جو طرز حکومت ہے وہ یہ ہے، وہ بادشاہت والا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور آج کل کے بعض لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ بس اوقات کسی کے بغض و عناد میں آ کے نا یا دنیاوی کچھ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا کوئی بادشاہ گزرا، اگر اس نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تو ان کے ذہن میں وہ فٹ ہوا پڑتا ہے اور اس کی بنیاد پر بادشاہت کو برا کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں بادشاہت کا جو نظام دیا گیا ہے یہ قرآنی نظام ہے، یہ قرآن و حدیث میں جس چیز کا ذکر کیا گیا وہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگی؟ بادشاہت آئے گی۔ پھر آپ بادشاہت کا ہی انکار کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام کا بھی انکار کریں گے۔ اور قرآن پاک میں جناب یہاں طالوت
داؤد کا ذکر کیا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد ان سے پہلے جناب داؤد علیہ السلام ان کے والد تھے، ان کو بھی بادشاہت عطا کی گئی۔ ذوالقرنین کا ذکر ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی ہے۔ تو بادشاہت یہ صریحاً اسلامی نظام ہے، اور بادشاہت یہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو اس میں سے ایسے سمجھ لیں کہ ایک ون مین شو جو ہوتا ہے نا، اس کا فیصلہ ہے، وہ جو کرے گا وہ اس کا، باقی سارے اپنے کام کاج کریں۔ اور جمہوریت کے اندر کیا ہے، یہ جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اور ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، اس میں ہر بندے کو، جمہوریت سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں اور مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں، جس کے اندر کیا ہے کہ یہ مان لیا جاتا ہے کہ دو گروہ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس میں ایک نے دوسرے کو گرانا ہی گرانا ہے، جس کو ہم اپوزیشن کہہ لیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس نے اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، حکومتی جو ایک سربراہ ہے یا اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کا مقصد ہی یہ ہے، یعنی دو مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں لڑانا ہے، اور اس کی اچھائی بھی اچھائی نہیں ہے اور اپنی برائی بھی کیا ہے، اچھائی بنا کر پیش کی جاتی، یعنی ہمیشہ سے یہ ایک ذہن دے دیا گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے اور آج تک لڑ رہے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے اس کے نتیجے کتنے ہوں گے۔ اور یہ بہرحال اس میں ایک تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ آخری بات اس حوالے سے خلاصتاً یہ ہے، آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں گے جن علاقوں کے اندر بادشاہت ہے وہ آج بھی سب سے زیادہ خوشحال ہے، سب سے زیادہ خوشحال علاقے آج بھی وہ ہیں جہاں پہ بادشاہت قائم ہے۔ آپ عرب کو دیکھ لیں، عرب کے اندر کیا ہے، وہ بادشاہت ہے، ون مین جو پاور ہے وہ چل رہی ہے، باقی سارے لوگ اپنا نظام اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ادھر بھی اپنا کمانا کھانا ہے، کسی نے کوئی لقمہ آگے نہیں دے رہا۔ یہ سبسڈی کے یہ جو کہہ لینا کہ اس طرح کی چیزیں، یہ ایک کھلونے پیش کیے جاتے ہیں، در حقیقت یہ ایک دوسرے لوگوں کو اور اپنے مخالفین کو بسا اوقات یا اپنی دھاک بٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس کا اصل مقصود کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنی تجوریاں بھرنا مقصد ہوتا ہے، اور پھر ظلم در ظلم یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے جب تک یہ نظام نہیں ہوگا۔ اس لیے دو بہترین نظام ہے، اگر اس کو قائم رکھنا چاہیں تو خوشحالی تبھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک بادشاہت ہے، اور بادشاہت سے بھی اچھا نظام کون سا ہے، وہ خلافت کا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ ماحول ہوگا، اس چیز کو لوگ فالو کرنے والے ہوں گے تو تبھی یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، وگرنہ کیا ہوگا، آج خلیفہ مقرر کر دو، کل کو جب وہ خلیفہ مقرر ہوگا تو پھر شرعی حدود و قیود بھی آئیں گی، سارے معاملات ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے گا، تو یہی لوگ جن کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تو یہی باہر ہوں گے، یہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں معلوم کرنے کی ہیں اور عام کرنے کی ہیں کہ یہ جو شرعی نظام ہے وہ ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو بادشاہت کیوں دی گئی، اس لیے کہ اس وقت کے اندر یہ علم اور قدرت و جسم کے اعتبار سے مضبوط تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی، تو ان کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، باقی رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیں، تمہارا حکم یہ، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو تسلیم اور مانا جائے۔ واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم، اور ساتھ میں جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے یہ بھی ان سے فرمایا کہ ان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کی ایک علامت اور نشانی کے طور پہ یہ بھی ہوگا کہ یأتیکم التابوت، ایک تابوت و صندوق، اس میں کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام ان کے استعمال کی کچھ چیزیں تھیں کہ وہ ان نے بنی اسرائیل نے سنبھالی ہوئی تھی، اور بعد میں جب بھی یہ اس کو ساتھ میں لے کے جاتے تو اس کو ایک تبرک سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری فتوحات بھی ملی، لیکن ایک جنگ کے اندر کیا ہوا کہ ان کو شکست بھی ہوئی، اور ساتھ میں وہ جو تابوت تھا نا وہ بھی گم گیا۔ ان سے جب وہ گم گیا اور اس کے بعد مسلسل یہ ایک ڈسارڈ ہو جاتا نا بندہ، اب جب میں نے جیتنا ہی نہیں ہے، میں ہاروں گا ہی، اور دشمن بڑا مضبوط ہے، یہ سمجھ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، ذلت ہی شانی ہے، اور یہی چیزیں ان کے اوپر چلتی رہی۔ پھر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ جو صندوق تو ان سے گم ہو گیا اور یا چھین لیا گیا، جو بھی ہوا وہ تمہارے پاس دوبارہ واپس آ جائے گا، یہ بھی ان کی بادشاہت کی نشانی ہے، اور جب تمہیں ملے گا تو تم پھر دوبارہ سے پرسکون ہو جاؤ گے، اور تمہارا یہ جو قلبی پریشانی ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں وہ چیزیں ہوں گی تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے، یہ بھی صحیح ہے ان کی نشانی، یعنی ان کی بادشاہت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا اس کے لیے نشانی ہے، تاکہ یہ سارے متحد ہو کے اپنے دشمن کے خلاف لڑیں، اور ان کے لیے فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح کھول دیا جائے۔ تو ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، یہ نشانیاں ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، اگر تم مومن ہو تو اس کو مان لو گے۔ اب یہ نشانیاں، یہ آیات، یہ ایمان کی علامت، اس لیے یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے یہ بندے کا نظریہ ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن و حدیث مجھے چلاتا جائے گا میں نے اسی طرح اپنے آپ کو بناتے جانا ہے، اس میں دنیاوی خیر بھی ہے اور اخروی خیر بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی یہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کو مشورہ دیں گے تو اللہ کو دین مت سکھائیں، اللہ تعالیٰ سے دین جو دیا گیا ہے اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، نہ کہ اللہ کو دین سکھانا اور اللہ کو مشورے دینے ایسے نہیں ایسے کر لیجئے۔ تو اس طرح کریں گے تو دنیا میں بھی چوٹ کھائیں گے، دنیا میں بھی دھوکہ کھائیں گے، اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ نظریہ اور یہ سوچ رکھ کے قرآن و حدیث کو پڑھیں کہ جس طرح ہماری طرح ہمیں یہ رہنمائی دیتا جائے گا، ہم نے اسی طرح اسی کے قالب کے اندر جو ہے وہ ڈلتے جانا ہے، اس کے اندر دنیا آخرت کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔